نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. فی زمانہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ وقت کے ساتھ سائنس کی ترقی کے ساتھ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے اوپر کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جو ہیں وہ تربیہ کے لحاظ سے اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ہم وہی پرانے طریقے کی باتیں اور وہی پرانے طریقے کے ٹریڈیشنل طریقے جو پیرنٹنگ کے تھے ہم اسی کو اپناتے ہیں کہ اپنی بات منوانی ہے تو بچے کو 2 تھپڑ لگا لو، اپنی بات منوانی ہے تو بچے کو ڈانٹ دو، اپنی بات منوانی ہے تو پریشر دے کر بچے سے جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہ سکے، اسی کو ادب اور اسی کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری جس طرح دیکھتے ہوئے آئے ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تربیہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ایسے کرنا اچھی تربیت کے اصولوں میں سے نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی پیچھے جانا ہے اور اپنے روٹس کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کیا، بچوں کو کس طریقے سے شفقت اور رحمہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ حضرت انس کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ وہاں پر ایک کوئی تماشا گاہ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا، اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے تھکے تو نکلے حضرت انس کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت انس کو دیکھا کہ وہ تو مشغول ہیں تماشا دیکھنے میں۔ بس حضرت انس کو اتنا کہا، اے انس، یا کچھ بات میں تھا، یا انیس، پیار سے اور پیار سے اس کو پکارا کہ تم تو بھول ہی گئے اپنے کام کو۔ تو یہ ساری روایات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں مسرت کو بھی جزائے خیر دے۔ ہم تو یہاں شام کے ٹائم پہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ یہ بیچاری ہمارے لیے صبح صبح جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو غلطیاں ہیں اور جو ہمارے سیکھنے میں کوتاہی اللہ اسے دور کر دے، اور ہم نئے سکلز ان سے سیکھیں کہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، بچوں کا کون سے سینسیٹیو پیریڈز ہوتے ہیں جن میں بچے کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو کیا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی سیکھنے والا بنائے۔ میں ہینڈ اوور کرتی ہوں میم مسرت کی طرف۔ جی میم مسرت۔ السلام علیکم، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ بینش، آپ نے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان موقعوں کو ممکن بناتا ہے ہمارے لیے، اور اسی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے، اور میں اور آپ بلکہ ہم سب جو جمع ہوئے ہیں یہاں پہ آج اس وقت میں، سب اس کی مرضی سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے ایک ساتھ۔ میں تو بس اس لمحے کو سوچتی ہوں کہ جب آپ یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی محفل کو سجائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ کے اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں عرش پر آسمان پر بھی اسی طرح کی محفل آپ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ میں اس لمحے کو سب سے زیادہ اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ خوشی محسوس کر رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کے نام سے شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے، اور آپ نے بہت پیاری قرت کی، آپ ایک دفعہ پھر اگر بینش اس آیت کو پلیز دہرا دیں، میں پھر انشاءاللہ شروع کرتی ہوں۔ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے آیت بینش؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Do the people think that they will be left to say, we believe, and they will not be tried? अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे शुरू ही इससे कर रही हूँ बी अ मॉम। तो नॉर्मली जो मेरे लेक्चर्स होते हैं जो मैं यहाँ पे करती हूँ नॉर्थ अमेरिका में, उसमें मेरे पास बिलीविंग मॉम्स भी होती हैं और हमें नहीं पता होता कि इनमें से कौन बिलीवर है और कौन नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि जो ये अभी जो महफिल है इसके अंदर सारे ही बिलीवर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो हम सब ने कलमा पढ़ा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब हम कहते हैं कि मैं बिलीवर हूँ, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी टेस्ट नहीं करेगा? तो कोई तो हमारा मकसद है ना दुनिया में भेजे जाने का। आप यकीन करें कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जिन्हें मॉम नहीं बनाया, मगर क्या वो मॉम होने का फ़र्ज़ नहीं अदा करी? मैं बहुत सारी ऐसी मॉम्स को जानती हूँ जो कि मेरे साथ यहाँ जॉब कर रही हैं। वो हम सारी टीचर्स को मॉम भी कहते हैं ना, राइट? क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें टीचर माँ का ही दर्जा रखती है, राइट? तो बच्चे नहीं होते किसी के, तो क्या वो मॉम नहीं होती? आप यकीन करें कि मॉम तो एक एहसास है, और जिसके अंदर वो मॉम है ना, वो है, चाहे वो अल्लाह ने उसको औलाद दी हो या ना दी हो, अगर उसमें तो वो मॉम है, तो आप यकीन करें वो बड़े से बड़ा चेंज दुनिया में ला सकती है। तो मुझे और आपको उस मॉम का एहसास करना है, उस मॉम का जो अल्लाह ने एहसास के साथ पैदा की, और उसका ताल्लुक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको कि वो मॉम औरत ही हो। आप उस ममता को किसी मर्द में भी पा सकते हैं, बस बात यह है कि आपके अंदर वो ममता होनी चाहिए, वो मॉम होना चाहिए। तो जब मैं अपने लेक्चर्स में कहती हूँ ना बी अ मॉम, तो मेरा असल मकसद होता है बी अ बिलीविंग मॉम। और जब आप दावा करते हैं बिलीविंग होने का, तो फिर आपको हर टेस्ट के लिए तैयार होना पड़ता है। तो मुझे यकीनन ये पता है कि हम सब कोई किसी न किसी टेस्ट से गुजर रहे होते हैं, और अल्लाह ही उन टेस्ट से हमें गुजारता है, हमारी अपनी कोई ताकत नहीं होती है। मैं ऐसी भी मदर्स को जानती हूँ जिनके 9 साल 10 साल के बाद औलाद हुई, और फिर किसी न किसी वजह से वो औलाद चली भी गई। तो आप यकीन करें ये तो हमारे पास अल्लाह की अमानत है ना। तो जब वो चली जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, यकीन करें। कुछ लोग सबको छोड़ के बैठ जाते हैं अपने खौल में, कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या हमें किस तरह साथ देना चाहिए, किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? मैं आपको सच बताऊं तो उन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे और आपको यकीनन सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब नेमत मिलती है ना तो इंसान खुशी से अपना हक समझ के ले लेता है, लेकिन जब नेमत जाती है तो तब उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उन्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब नेमत छिनती है तो हमें उस बंदे का सपोर्ट कैसे बनना है ना। जैसे आपके रिश्तेदारों में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो मॉम बनी है और मॉम से उसका वो नेमत छिनी है, तो उसका हमें ज़्यादा सपोर्ट करना है। बात एहसास की है, आप कैसे एहसास करते हैं। और अगर आप खुद मॉम हैं और अल्लाह ने आपको अपनी ये नेमत दी हुई है यानी कि औलाद, तो आपको सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना है उसका। क्यों? क्योंकि आप फिर उनकी तरफ देखें जिनके पास वो नहीं है, या कभी जिनके पास हुई ही नहीं, उनका भी सोचें कि उनमें क्या कमी है। और जब मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक खोलूंगी, कुछ ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट के पन्ने खोलूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ ऐसे सीक्रेट्स खोलूंगी आपके सामने, तब आपको पता चलेगा असल में कि आपको अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी ही खूबसूरत नेमत से नवाजा है, और ये कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।
बात ये है कि हमारे सामने आयतें भी खोल के रखी जाती हैं ना, निशानियां भी दी जाती हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला जिनको एहसास दिलाना चाहता है ना, उन्हें दिला देता है, और उन्हें कुरान पे यकीन हो जाए कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलना शुरू कर देता है। तो मुझे तो इतना पता है कि आप अगर आज इधर हैं और मैं इधर हूँ, तो अल्लाह की किसी मसलहत के और किसी वजह से हूँ। और अगर आप में से किसी एक को भी मेरी बात समझ में आ जाती या इस सेशन में, तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करूंगी, क्योंकि देखें मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, लेकिन हिदायत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो चलें शुरू करते हैं उन स्लाइड से जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये एक सिर्फ ज़रिया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि असल कलाम कुरान है, लेकिन ये थोड़ी बहुत मैं अपने इल्म को मैं बहुत खासियत नहीं देती, इसलिए क्योंकि सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ कि जो लाइफ में सीखा है वो दिया क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और मेरा होना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह का ज़िंदगी में होना असल है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह मौजूद है और आप अल्लाह कॉन्शियस हैं, और आप अपने बच्चे की तरबियत अल्लाह की उस कॉन्शियसनेस में जाने के लिए कर रही हैं, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए कर रही हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चे का ख्याल कर रही हैं, तो वो असल असल आपका स्टेप है जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरी और आपकी मंजिल अल्लाह है, और अल्लाह ही पहुंचाने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। मॉम माय फर्स्ट व्हाट, एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप ये बताएं कि आप इसे क्या समझती हैं। आप चैट में लिख सकती हैं, आप चाहें तो चैट चैट में शेयर कर लें या अनम्यूट कर लें। तो आप बताएं कि व्हाट डू यू कंसिडर मॉम इज माय फर्स्ट व्हाट, व्हाट डू यू थिंक मॉम इज। मैं एक शेयर कर देती हूँ, मॉम इज माय फर्स्ट लव। ये मेरी तरफ से। आप बताएं आप क्या समझती हैं मॉम क्या है। मॉम इज माय फर्स्ट लव, व्हाट डू यू कंसिडर व्हाट मॉम इज। अब मैं चैट देखना चाहूंगी। जबरदस्त, बहुत खूब। मॉम इज माय फ्रेंड किसी ने लिखा है, मॉम इज माय मेंटोर, मॉम इज माय फैमिली, मॉम इज नेमत। यकीनन नेमत है माँ, यकीनन नेमत है। मैंने ये आपको इसलिए कहा है कि आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपनी मॉम को याद करें। आप अपनी मॉम की तस्वीर लेकर आए, बल्कि मैं अपनी अम्मी को जरूर बोलूंगी कि इसमें नेक्स्ट टाइम शामिल हों, क्योंकि मुझे भी ताकत मिलती है, और अल्लाह के हुक्म से मेरी 2 मदर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी 2 मदर्स इस तरह हैं कि आप बोलेंगे क्या मेरे अब्बू ने 2 शादियां की हैं, ओहो। सुनते ही फौरन ध्यान में ही आता है ना। अच्छा, मज़े की बात है ये कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मॉम, मैं इस तरह मेरी 2 मॉम हैं। एक मेरे हस्बैंड की वालदा है जो कि मेरी मॉम है, और एक मेरी अपनी मॉम है। तो हैं तो दोनों मॉम मेरी, एक अम्मी है एक अम्मी है। और इतनी ही प्यारी बात है कि मैं जब जिस अम्मी को पुकारती हूँ ना, वो समझ जाती हैं, और वो दोनों साथ अक्सर होती हैं। वो दोनों अक्सर मेरे साथ भी मेरे घर में रहती हैं, और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके मिले हैं कि जब मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं दोनों को एक साथ रखूं। अल्लाह ताला उन दोनों की दोस्ती बरकरार रखे, क्योंकि दोनों में बहुत दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उन्हें ये पता चल जाता है कि कब आमना किस मम्मी को पुकार रही है, ठीक है ना। और यकीन करें मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। एक ने मुझे पैदा किया है और एक ने मुझे पाला है। मजे की बात यह है कि मेरी परवरिश में सिर्फ मेरी अम्मी का दखल नहीं, मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा दखल है, क्योंकि लाइफ का इतना हिस्सा अम्मी के साथ गुजरा, और लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपनी मदर इन लॉ के साथ गुजर रहा है। तो जिंदगी में ये रिश्ते बड़े ही प्यारे हैं। तो जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, तो यकीन करें मेरे तो जहन में दोनों अम्मी आती हैं, और बड़े दिल से आती हैं, क्योंकि मैं दोनों का दर्द एक सा महसूस करती हूँ, चाहे वो कोई सी भी हो इनमें से। तो ये मुझे और आपको समझना है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को कितना माँ समझती हूँ। बल्कि मज़े की बात ये है कि कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो
लोग मेरी मदर इन लॉ को मेरी असली मॉम समझते हैं, और दिखने में तो मुझे नहीं पता मैं किसके साथ दिखती हूँ, किसकी जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ में दोनों मौजूद है। आज मैं जो भी कुछ हूँ बनी हुई एक एज अ पर्सनालिटी, उसमें मेरी दोनों ही माँओं का बहुत हाथ है। और सबसे बढ़ के तो डेफिनेटली अल्लाह का हाथ है, लेकिन अल्लाह के बाद सबसे बढ़ के पेरेंट्स का, और फिर दोनों माँओं का। मैंने अपने ससुर को नहीं देखा, बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर, मेरी शादी से पहले उनका इंतकाल हुआ, और मेरी मदर इन लॉ ने अपनी इद्दत में मेरी शादी की। तो जो औरत अपने शौहर के जाने के बाद गम में किसी खुशी को मनाती है, तो आप उसका दर्जा समझ जाएं कि वो कितना ही बड़ा होगा, और मैं इनका एहसान भूल नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला भी तब मुझसे राज़ी होगा जब मैं उसके बंदों से जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जब तक मैं उनको खुश ना करूं या उनको राज़ी ना करूं या मैं उनका ख्याल ना रखूं, तो उनकी खुशी में ही मुझे अल्लाह की खुशी मिलेगी ना, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए बंदे अल्लाह की दीवी नेमतें हैं। तो मैं अपनी उस माँ का एहसान नहीं उतार सकती कि जिसने मुझे अपनी इद्दत में रुखसत करके लाए। चलें, ये बातें होती रहेंगी, क्योंकि मैं और आप जुड़े हैं तो किसी मकसद के तहत ही जुड़े हैं, राइट? तो आपकी सारी बातें ज़बरदस्त। प्रोटेक्टर एवरीथिंग, माँ इज़ एवरीथिंग, यस मॉम माय फर्स्ट एवरीथिंग। तो इस स्लाइड में क्या है? तो आपने जो सबने बोला वो बिल्कुल सही है। ये तो मैं एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ, मॉम माय फर्स्ट होम। अब मैं ये रिसर्च के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं जितनी भी बातें यहाँ करूँगी, क्योंकि हम लोग रिसर्चेस करते हैं एज अ, कह लें कि कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो हमें जब भी कोई बात को ऑथेंटिसिटी देनी होती है, जब भी किसी बात को ऑथेंटिक बनाना होता है, तो हम उसमें रेफरेंसेस निकालते हैं, और या हम उसको प्रूफ करते हैं रेफरेंसेस के बेस पे, या हम उसको प्रूफ करते हैं रिसर्च के बेस पे। तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि मॉम कहाँ है, वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम, तो अगर दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, ये इंसानी फितरत है कि अगर आप किसी से पूछेंगे वेयर इज़ योर होम, तो वो बच्चा आपको कहेगा वेयर माई मॉम इज़। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो एक चाइना में पैदा होने वाला बच्चा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा हो, वो बच्चा कहेगा मॉम इज़ वेयर माई होम इज़, और वेयर इज़ माई होम, देयर इज़ माई मॉम। तो हर बच्चा घर में माँ को ढूंढता है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि माँ वो एक औरत की ही शक्ल हो। बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ये काम सिर्फ औरत की शक्ल में नहीं लेता, मर्द की शक्ल में भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका में, मैं हर जगह की बात करूँगी क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुनिया के बहुत से कोनों में पहुँचाया और ऑब्जर्वेशन का मौका दिया है। तो जब मैं सीखी हूँ तो वो बात मैं ज़रूर आगे पहुँचाऊँगी कि बहुत सारे घरों में फादर्स मॉम का रोल ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको मॉन्टेसरी फिलॉसफी से देखूं, तो मॉम इज़ बेसिकली अ गाइड एट होम। और जो गाइड होती है वो एक सन की तरह होती है, जो कि लाइट तेरी होती है घर के अंदर, ठीक है ना? और घर के अंदर उसकी लाइट से, जैसे आप देखें सन की लाइट से मून और स्टार्स रोशन होते हैं ना, और आसमान को एक खूबसूरत जगह बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको क्यों ऑब्जर्वेशन का कहा है, क्यों कहा है कायनात में देखो और अपने लिए अंडरस्टैंडिंग लो, राइट? अपने लिए समझ लो। तो अगर मैं और आप बहुत सारी फिलॉसफी से सीखेंगे या अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से, तो मैं ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगी आपको, जिससे आपको समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह, कि मॉम का जो रोल है ना, वो मॉम का रोल एक फादर का भी, लाइक फादर में भी एक मॉम हो सकती है। जो भी केयर टेकर है, आप यकीन करें, उसमें मॉम का होना ज़रूरी है। अब क्या ही बात है कि अगर वो मॉम ही ये समझ जाए कि वो कितनी ही प्यारी मॉम है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस घर में माँ की सूरत नहीं है एक औरत की शक्ल में, तो क्या उस घर में माँ नहीं है?
بہت سے مرد وہ جگہ لے لیتے ہیں. تو نارتھ امریکہ میں کیوں یہ اسپیشلی بول رہی ہوں کہ ایسا بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں کو کام کرنے جانا پڑتا ہے. اور بلکہ کینیڈا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کو جلدی جاب مل جاتی ہے، اور جو بیچارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ جاب لیس ہونے کی وجہ سے انہیں گھر پہ رہنا پڑتا ہے. تو ماں اور باپ کا جو یہ ساتھ ہے نا، یہ ملا جلا، یہ موم اور ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہے، یقین کریں اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ ہے، انڈرسٹینڈنگ پہ. تو جب اگر آپ اللہ کی طرف سے گائیڈنس مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اتنا اسٹرانگ کر دے تو وہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مدرز جو ہے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ نے رزق دینا ہے. اب وہ کس کے ذریعے سے رزق دے گا یہ وہ جانتا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے. اور میں بہت سارے، کیونکہ میرا بہت سارے کپل سے انٹریکشن ہوتا ہے الحمدللہ، اور میں انہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو سکھانا چاہتی ہوں وہ یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ کہیں نا کہ یہ ہسبینڈ کی تنخواہ ہے، اور یہ کہیں عورت کی یہ میری تنخواہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورے فیملی کے نصیب سے دونوں کو دیتا ہے. تو وہ کس کو چنتا ہے اس وقت وہ جانتا ہے نا، یہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو وہ حالات کی وجہ سے چنتا ہے. اب میں اور آپ نا کھل کے تھوڑا سا ایک میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور پہ ماڈرن اپروچ کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہر دور میں ہے اور قرآن ہر دور کے لیے اللہ کی کتاب ہے. تو میں جو آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں اللہ کے حکم سے کر رہی ہوں، اور اس میں تفریق نہیں سمجھنی چاہیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ موم جب بہت سی جگہوں پہ اللہ نے کس سے کیا رول لینا ہے وہ جانتا ہے. اور میں یہاں پہ ان ساری چیزوں کی بات کروں گی جو کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوں گی انشاءاللہ. اور جہاں کوئی غلط بات ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی، اور جہاں کوئی اچھی بات ہو اور آپ کے دل کو لگ جائے اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ مدد اللہ کی طرف سے ہے. آپ کو ایک بڑی خوبصورت مووی ہے. اب آپ کہیں گے کہ فلم تو آپ یقین کریں کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظروں سے وہ چیز گزرے گی جو کہ آپ کو اللہ نے دکھانی ہے، اور وہ اچھی ہے. اگر اس میں شیطان کا عمل ہوتا تو وہ نہیں دکھے گی آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیروں سے، آپ کے ہر اعضاء سے وہ کام لے گا جو کہ وہ چاہتا ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں صدق کے دل سے، اور آپ ٹرو بلیور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب یہاں پر اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی اسکل رکھتے ہیں، رائٹ؟ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بھی ہم میں سے پرفیکٹ ہے، نہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، رائٹ؟ مگر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جب تو دوست بنا لیتا ہے تو ہمیں وہی دکھاتا ہے نا جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ ویڈیو ایسی نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹری ویڈیو، اور ہمیں اور آپ کو ایسی جو بھی ہماری ایجوکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو ہمیں لینا چاہیے. ہاں اگر اس میں کوئی حرام عنصر آپ کو لگتا ہے، جس میں کوئی بھی ایسی نازیب بات ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر شیطان کا دخل ہے، تو آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ دکھائے، میں کہتی ہوں بلکہ، اور آپ کو بتائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی اور میری نظریں جھکا دے. تو یہ جو ہے یہ ایک ویڈیو بڑی پیاری ویڈیو ہے، ڈاگز وے ہوم. اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو دیکھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا رول نا ماں سے نہیں لیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ انوائرمنٹ میں دیکھیں تو کتنی ہی مائیں ہیں، جو جانور ہیں ان میں کتنی مائیں ہیں، رائٹ؟ تو جو مدر میں بول رہی ہوں وہ ایک کیٹ ہے، اور ایک چھوٹا سا ڈاگ جو ہے وہ اپنا، اس کی مدر کو کیا کہتے ہیں، اینیملز والے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، جو کہ ہوم، جو اینیمل شیلٹر والے ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اس کی ڈاگ کی موم کو، رائٹ؟ اب وہ پیدا ہی ہوا ہے، چھوٹا سا پپی ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کی موم کو اٹھا کے اینیمل شیلٹر والے لے گئے. تو وہ کیسے پلے گا؟ مطلب اب وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کی تو ماں ہی نہیں رہی اس کے پاس. تو آپ یقین کریں اسی گھر میں ڈین کے اندر یہاں پہ ہوتے ہیں بیسمنٹس ہوتے ہیں، تو اسی بیسمنٹ کے نیچے نا ایک شیلٹر میں ایک کیٹ تھی جس نے کہ اس کے بھی بچے ہوئے تھے. تو اس کیٹ کو اس کا موم بنا دیا اس ڈاگ کا. آپ کہیں گے میں کیا بات شیئر کر رہی ہوں؟ آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا سیکھنے کو ملے گا کہ اس کیٹ نے اس کو بڑا کیا. مزے کی بات یہ.
اور پھر اس کی دوستی کس کس سے ہوئی ہے، تو آپ کو اپنی زندگی کو سمجھنے کی بڑی ہی ایک کہتے ہیں ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے گا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بناتا ہے کہ وہ چلا رہا ہے دنیا، اور وہ چلا رہا ہے ہر شخص کو دنیا کے ہر کونے میں. تو اس ڈاگ کو بھی تو زندگی دینی تھی نا. اگر اس کی ماں چلے گی تو وہ رول کون ادا کرے گا؟ تو اس کیٹ نے اس کو ریز کیا اور دکھایا ہے آگے جا کے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ وہ ہیلپ کرنا سیکھ گیا اس طرح. اس کی اپنی ماں نہیں تھی، لیکن جس کیٹ نے اس کی ہیلپ کری تو وہ مدد کرنا سیکھ گیا، وہ ماں بننا سیکھ گیا. اور اس کا دکھایا ہے کہ جس کی جس سے دوستی ہوئی وہ اس سے کوئی نہ کوئی بات سیکھتا گیا. انسانوں سے اس نے بڑی باتیں سیکھی، اور پھر اس نے ایک کیٹ ہے، ایک بڑی باب کیٹ، اس کو ریز کیا جبکہ وہ اپنا گھر ڈھونڈ رہا تھا تو یہ اس سے آپ کو مووی سے دکھے گا کہ اللہ نے اس کی کہاں کہاں مدد کی. اور ایسے ہی نہیں، ماں سے کتنے فیصد، 90% زیادہ اللہ آپ کو چاہتا ہے. تو جب وہ پرورش کرتا ہے انسان کی، جب وہ بناتا ہے، وہ پلانر ہے، تو اس ڈاگ کی لائف سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ کیا میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی؟ تو اب نہیں ہوگی، رائٹ، لیکن دنیا تو آگے چلنی ہے. اور ان بچوں کی جو کہ جن کے پیرنٹس ہی چلے گئے، تو دنیا تو آگے چلنی ہے. اور ملک کے کتنی ہی جگہیں ہیں جہاں پر فیملیز ختم ہو رہی ہیں، یہ اور میں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو کیا وہاں ماں نہیں ہوگی ان کے ساتھ؟ ہمیں نہیں پتا کہ کون کہاں پہ کس کی شکل میں ماں اختیار کرے گا اور وہ ان کے لیے ہیلپ کرے گا. آپ یہاں پہ غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کی اسکرین پہ کیا ہے، اور پھر آپ مجھے لکھ کے دیجئے. اگر میں کہتی ہوں فرام انکانشیس ٹو کانشیس 0 to 6 years، اس کے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے اس پوری سلائڈ کو پڑھیے اور پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گی انشاءاللہ. چلے، اب آپ کے چیٹس دیکھتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 0 to 6 years میں کس کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی چیٹ میں لکھنا چاہے گا کہ 0 to 6 years کس کی بات ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے یہاں لکھا نہیں تھا اسپیشلی کیونکہ یہ ایک میری طرف سے چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی، اور بالکل یہ چائلڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز سے گزاروں گی، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سفر میں میرے ساتھ لے کر آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کے وہ سٹیجز ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو مدد، مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو اللہ مدد کرے گا ان کو دوبارہ سے سمجھنے کے لیے. تو آپ یقین کریں میری بھی اس میں ریویژن ہوتی ہے. تو آئی آلویز ٹیک اٹ دیٹ لائک دیٹ کہ میں ہر دور میں سیکھتی ہوں، اور میں سب سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی سیکھتی ہوں. اور چلیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کانشیسنس کا وہ پارٹ ہے، کانشیسنس کا یہ وہ پارٹ ہے جو ایک ایک عمل ہے. مونٹیسری ورلڈ میں کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کے پاس ایک انر ٹیچر موجود ہے، ایک انر ٹیچر، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ یہ ایک فلسفی ہے جو کہ کسی ایک سائیکالوجسٹ نے دی ہے، اور یہ سائیکالوجسٹ نے دی ہے انسانی فطرت پہ بیسڈ. تو یہ میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی، ون آف دا بگیسٹ سائیکالوجسٹ ہسٹری میں رہی ہے. اور جو ڈسکوریز ہے کچھ 100 years ago کی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت ہی پرانی ہے، بہت پرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل میں تو میں کہوں گی قرآن 1400 سال پہلے آئے، تو سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے لیے قرآن ہے.
لیکن یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، جو ڈسکوریز آتی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں. تو میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی دنیا کی تعلیم لیتے ہیں. اور پھر میرا اور آپ کا رول یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں سمجھ مل جائے نا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے یا ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں، تو ہم جو ہمارے اندر موجود ہے نا وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، خیر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. تو یہ جو ڈسکوریز ہیں جو میں اب آپ سے شیئر کروں گی، وہ ڈسکوریز ہیں جو میں نے ایز اے لرنر کہوں گی سیکھی ہے. میں اب تک اپنے آپ کو لرنر ہی کنسیڈر کرتی ہوں. اور اب میں یہ لیکچرز دیتی ہوں کالج میں، تو مجھے جتنے اچھے اب سمجھ میں آتے ہیں، شاید اس ٹائم میں بھی نہیں سمجھ میں آئے جب میں سیکھ رہی تھی. تو آپ نا غم مت کریے گا اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے. تو میرا اور آپ کا ایک کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا ابھی. تو اس میں آپ بے دھڑک ہو کے مجھ سے جتنی مرضی چاہے کویشچن پوچھیں گے، میں بالکل جواب دوں گی. بلکہ آپ اپنے وہ کویشچنس بینش کو ان کے پاس چیٹ میں دے بھی سکتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بات آپ کو لگے کہ بہت سائنٹیفک ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اس میں کویشچن لکھ کے بھیجیں. میں اپنے اگلے سیشن میں اس کو یقیناً انکلوڈ کروں گی. دیکھیں ابھی کی آج کے لیے تو آج میرا اور آپ کا ایک بس انٹروڈکٹری سیشن ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو جانوں گی اور آپ مجھے جانیں گے انشاءاللہ. اور ہم اور آپ بہت جنرل سی باتیں کر رہے ہیں آج، لیکن اب اس میں ان ٹائمز ٹو کم یہ میری کوشش ہے کہ یہ 15 سیشنز ہیں. تو ان 15 سیشنز میں ہم 15 ٹیوزڈیز ساتھ رہیں گے اللہ کے حکم سے. اور ان 15 سیشنز میں آپ کو چائلڈ ڈیولپمنٹ کی ساری سٹیجز دوں گی، اور ان سارے سٹیجز پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور آپ کو آسانی ہوگی کہ مجھے اپنے ہر اس بچے کے سٹیج میں کس طرح اس بچے کا ساتھ دینا ہے کانشیسنس میں جانے کے لیے. اور اس انکانشیس ٹو کانشیس کا جو فنومینا ہے وہ ہمیں بہت حد تک 0 to 6 ایئرز میں نظر آتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بہت سے سیکرٹس نہیں نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی خوبصورت زندگی کا وہ فیز بنایا ہے جس میں ہمارے پاس بہت سارے سیکرٹس دیکھنے کے لیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت ٹیچر ہے. مطلب اللہ نے وہ ٹیچر جو ہم جس انر ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا، وہ اللہ ہے. وہ میرے اور آپ کے اندر ہمیں کانشیس کرتا ہے، لائک ہمیں سکھاتا ہے. تو میں کہوں گی کیونکہ یہاں پہ مجھے کسی سے چھپنے کی یا اس فلسفی کو چھپا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ انر ٹیچر اللہ ہے، اور ہمیں گائیڈنس اللہ کیسے اور کب اور کہاں اور کس کے ذریعے سے دیتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے ہم صرف مدد مانگتے، اور وہ کہاں کہاں سے ہماری زندگی میں لوگوں کو جوڑتا ہے اور کہاں کہاں سے ہدایت دیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ مرحلہ ہے انکانشیس ٹو کانشیس میں آنے کا، جو کہ آپ کو 0 to 6 ایئرز میں بڑا واضح نظر آئے گا. تو کیسے نظر آئے گا کہ 0 to 6 ایئرز میں آپ دیکھیں گے کہ بچے کے نہ موومنٹس ہوتے ہیں نہ اس کی لینگویج ہوتی ہے، رائٹ. تو کیسے وہ لینگویج بھی 1 سال کے بعد ورڈز بولنا شروع کر دیتا ہے، کیسے وہ بیٹھتا ہے، پھر کھڑے ہوتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ فلسفی یہ کہتی ہے کہ دیر از این انر ٹیچر ان اے چائلڈ، اینڈ دوز انر ٹیچرز آر انرجیز دیٹ دا چائلڈ ہیو، جو کہ ہے سینسٹیو پیریڈس، ایبزاربن مائنڈ، اور اس کے اندر بہت ساری ہڈن ٹینڈنسیز ہیں. تو یہ 3 ایسے بڑے سبجیکٹس ہیں. کیا ہیں؟ دوبارہ بولتی ہوں: ایبزاربن مائنڈ، سینسٹیو پیریڈس اینڈ ٹینڈنسیز. یہ 3 ایسی بڑی چیزیں ہیں جو کہ اندر بچے کے موجود ہیں، جو کہ اس کو بڑا کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں کس کی لائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی لائی ہوئی ہیں. یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر بچے کو دیتا ہے دنیا میں بھیجنے سے بھی پہلے. تو جو مدرز ووم میں، اس کی بہت پیاری قرآن کی آیت ہے، وہ میں بینش سے ضرور بولوں گی کہ شیئر کریں اپنے نیکسٹ سیشن میں، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کیسے پیدا ہوا. تو ایک ڈراپ سے نا، ایک ڈراپ سے تو خود بخود کیسے بنا، یہ مجھے اور آپ کو
قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہے. کیا یہ آٹومیٹک ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائیکالوجسٹ ڈسکور کر رہے ہیں، مگر یقین کریں کہ میں اور آپ اگر ان ڈسکوریز کو اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ اس کو کنیکشن بنا پائیں گے کہ جب وہ ہے موجود اور وہ ہر بچے کو دنیا میں لاتا ہے، اور یہ اس نے کہا ہے کہ کچھ آتے ہیں دنیا میں، کچھ نہیں آ پاتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں؟ مدرز ووم میں آتے ہیں. اور کیا ہمیں اور مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بغیر فادر کے بھی لے کر آتا ہے؟ بالکل لایا ہے نا، پروفٹس میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ایک از اے میریکل، اور فادر نہیں تھے لیکن ماں تھی حضرت مریم. تو ہمیں ان ایگزامپل سے ہمیں لانگ اگو ہمیں اپنی ہسٹری کو اٹھا کے بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلامک ہسٹری کو، کہ فیکٹس کیا ہیں. اور ہم موم کا ہر دور دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ موم کا ہر دور دیکھیں گے، آپ آج کی بھی ماں دیکھیں گے، آپ اپنی ماں کا بھی دور دیکھیں گے، اور پھر ہم ہسٹری کی بھی ماں کو چیک کریں گے کہ ہم ہر دور کی ماں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو فرام انکانشیس ٹو کانشیس، تو 0 to 6 years میں 0 to 3 year ہے جس کو انکانشیس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انکانشیس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ. اب یہ بہت سارے لفظ ہیں: انکانشیس، ایبزاربنٹ، مائنڈ، ٹائم پیریڈ. ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 0 to 3 years. انکانشیس کیا ہے؟ مائنڈ. اور مائنڈ کیا ہے؟ بچے کا مائنڈ. ایبزاربنٹ کیا ہے؟ جاذب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائنڈ کے بچے کے مائنڈ کو کہا ہے اسپنج کا مائنڈ، جاذب. ٹھیک ہے. تو جاذب وہ چیز ہے جو جذب کرتی ہے. اور اب یہاں پہ آپ کو ملے گا کنیکشن کہ یہ ہسٹری میں یہ پہلا انکانشیس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ جو ٹرم ہے وہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے تو ہمیں اس سائنس کے تھرو دیا نا. لیکن لانگ لانگ اگو، بہت پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں انسانی بچے کے ذہن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کا مائنڈ یہ جو 0 to 6 years ہے اس کا مائنڈ ہے جاذب. تو وہیں سے ہمیں جذب کرنے والی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا، رائٹ. تو اب کے دور میں جو لوگ مونٹیسری ٹریننگ لیتے ہیں، جیسے کالج میں ہمارے پاس آتے ہیں ٹیچرز بھی آتی ہیں، مدرز بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ مونٹیسری ٹریننگ لیتی ہیں. تو جب میں ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ پر لیکچر دیتی ہوں، آپ یقین کریں میرا سب سے زیادہ ذہن اسی طرف پہ جاتا ہے کہ کیا اللہ کی شان ہے اور کیا اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی پیاری نعمت دی ہے یہ مائنڈ جو ہمارا دیا ہے، اور اسے انکانشیس ٹو کانشیس میں وہی لے کر آتا ہے. تو 0 to 3 years آپ دیکھیں گے ایک بچہ پانی دے رہا ہے نا پودے کو، مستقل دے رہا ہے. ہمارے پاس ایک ٹاڈلرز کلاس ہوتی ہے، آپ کبھی ہو اگر موقع تو کہاں پہ بھی ہیں آپ پاکستان میں بہت سارے پیارے پیارے مونٹیسریز ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو ٹاڈلرز انوائرمنٹ ملے گا. اگر کہیں نہیں تو اپنے گھر میں کسی ٹاڈلر کو دیکھیں 0 to 3 years میں، دیکھو کہ وہ کام کیسے کرتا ہے. وہ دراز کھولے گا، چمچے نکالے گا، پھر چمچے بھرے گا، 10 مرتبہ نکالے گا، 10 مرتبہ ڈالے گا. اس کی زندگی کا مقصد ہی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں ہاتھوں سے کچھ کام کرتا رہوں، بس کرتا رہوں. تو اگر اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری نعمت دی ہے اس کو. وہ ایسا مائنڈ ہے انکانشیس ایبزاربن مائنڈ. ہاتھوں سے کیوں وہ کام کرتا ہے، کیوں بار بار کام کرتا ہے، کیوں اپنی سینسز کو یوز کرتا ہے، پانچوں سینسز کو، کیوں چیزوں کو اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. میری چھوٹی بہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی دے، بہت ماشاءاللہ سے بچوں میں محنت کرتی ہے اپنے. اس کے 3 بچے تو حافظ ہیں. میں مثال ضرور دوں گی اس کی، کیونکہ آفرین ہیں ان ماؤں پہ جو قرآن سکھا رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں. اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سیکھتی ہے. وہ خود بھی اسی اسکول جاتی ہے، اسلامک سینٹر ہے، خود بھی سیکھتی ہے. اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آمنہ باجی آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کرو. تو جب میں انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہوں تو اگر میں خود نہیں پڑھوں گی تو میرے بچے کیسے پڑھیں گے، اور جب تک میں خود نہیں قرآن سے جڑوں گی تو میرے بچے کیسے جڑیں گے. اور یقین کریں اس نے میری ایک چھوٹی سی بات کو کیسے یاد رکھا، اور آج ماشاءاللہ سے اس کے 3 بچے حافظ ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں
کہ میری زندگی میں وہ ہے جس سے میں سیکھ رہی ہوں، اور اس کی زندگی میں اللہ نے میری موجودگی رکھی، مجھے نہیں پتہ چلا اس نے کب میں مجھ سے یہ بات سیکھی۔ تو بس ایسے ہی مبارکباد کے لیے اس کو فون کیا تو کہتی ہے کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ بچے کے گرد انوائرمنٹ بناؤ اور بچے کا مائنڈ ایبزاربنٹ ہے۔ تو میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ بھی کسی ماں کو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ انکانشیس ٹو کانشیس کے ہم فیز میں جا رہے ہیں، 0 to 6 years بہت ہی پیارا ٹائم ہے۔ تو انکانشیسلی بچہ سیکھ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے ماں باپ سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کلاس میں کچھ بچے آتے اور انیوژول سی بات کرتے ہیں نا، تو میں پیرنٹس کو کہتی ہوں آپ بڑے ہی کانشیس رہا کریں جب آپ بچوں کے ارد گرد بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اٹس ویری فنی۔ کیونکہ میں ان کو جب یہ ان کے مزے کے اسٹیٹمنٹس بتاتی ہوں نا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے نے آ کے یہ بولا، تو بڑا ہنستی بھی ہیں وہ مدرس، کہتی ہیں کیا واقعی، اور کیا بتایا آپ کو؟ تو میں نے کہا یقین کریں میں انکوائر نہیں کرتی ورنہ بچے وہ راز کھولے آ کے گھروں کے کہ میں نے کہا، میں نے ان کو بس مذاق کے نوٹ میں بتایا کہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا بچہ کیا کیا آپ سے سیکھ رہا ہے تو آپ کو کتنی بڑی اچیومنٹ لگے گی نا۔ تو فنی بات یہ ہے کہ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جب وہ 3 years کے مونٹیسری انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو وہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں ایک بچے سے ملی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ ایک کسی کے گھر گئے دعوت پہ نا، ان کا بچہ چھوٹا سا ہی تھا، ایسی 4 years کا۔ تو ہمارے سامنے انہوں نے کچھ چائے کا سامان رکھا تھا اور ہم کھا رہے تھے، تو میں نے بچے سے کہا، اور میں بچوں کو بہت آبزرو کرتی ہوں، آپ پلیز اپنے ارد گرد بچوں کو آبزرو کریں کیونکہ آبزرویشن پہلا کی ہے لرننگ کا۔ آپ جتنا زیادہ آبزرو کریں گے آپ اتنا زیادہ بچے کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو میں آبزرو کر رہی تھی اور اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہتا نہیں ابھی نہیں لوں گا۔ میں نے کہا کیوں بیٹا، آپ لے لو تھوڑا سا۔ تو کہتا ہے نہیں ابھی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا کیوں بیٹا، آپ لے لیں، اٹس اوکے، گو ہیو اٹ، ہیو سم۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں آپ میں ابھی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر آپ جائیں گی تو نا بابا مجھے ڈانٹیں گے کہ یہ میں نے کھا لیا۔ تو مجھے اتنی ہنسی بھی آئی میں نے کہا یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ ہاں، اور ہم گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں اور جب ہم چلے جاتے ہیں، اور یا ہمارے گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں اور جب گیسٹ چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب ٹی بریک امی بناتی ہیں تو ہم پہلے اسے کیسے کھاتے ہیں، لیکن اس بچے کی معصومیت اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ ماں باپ بھی تھوڑا سا شرمندگی میں آ گئے۔ تو میں نے ان کو کمفرٹیبل کیا، میں نے کہا آپ بالکل پریشان نہیں ہو، اٹس ویری نیچرل اور بچہ بالکل یہ کر سکتا ہے۔ تو جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر آن اے اسمال نوٹ۔ تو اچھا اب آپ مجھے بتائیں، موم میکر آف اے مسلم امہ میں، اور آپ یہاں کسی چھوٹے مقصد کے لیے نہیں ہیں، آپ یقین کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو چائلڈ سائیکالوجی کے وہ پہلو کھولوں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کمنگ سیشنز بھی، کہ آپ مسلم امہ بنا رہے ہیں، مذاق بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایبریویشنز ڈالتی ہوں یاد رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو باتیں یاد رہ جائیں نا۔ تو موم، MOM، تو موم از اے میکر۔ موم، M for maker, O for off, and M for Muslim Ummah. So you are not normal. Mom, maker of Muslim Ummah. یاد رکھیں گے اب یہ؟ تو جب یاد رکھیں گے تو ضرور اس پہ کام کریں گے۔ اچھا نیکسٹ لیتے ہیں چائلڈ۔ چائلڈ میں سی جو ہے نا وہ کینٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کین کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چائلڈ can't develop in hatred، اگر میں پہلا ایج دیکھوں تو C for can develop in love، اگر میں L دیکھوں تو، اور ڈیولپمنٹ تو آپ کو سمجھنا چاہیے ہی چاہیے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یو چوز ہائی لائٹ ایج اور L ان یور لائف، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آر یو ڈیولپنگ hatred or are you helping your child to develop in hatred or are you helping your child to develop in love? What are you doing? آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے ایج کو یا ایل کو۔ Child can never develop in hatred. Never, 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 never. Can never develop in hatred. Child can definitely develop in love and only in love. چلیں آپ اور میں آنکھیں بند کرتے ہیں اور ایک ایسے ٹیچر کو یاد کرتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بیسٹ ٹیچر گزرا۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہتی ہوں کیونکہ آپ کو جو بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ وہی ٹیچر ہوتا ہے جو کہ بڑا پلیزنگ سا، ہیپی سا
اور خوشگوار سا. تو آنکھ بند کریں گے 1 منٹ کے لیے تو آپ کو احساس ہو جائے گا میں کیا کہہ رہی ہوں. کیا آپ کے ذہن میں ٹیچر ایسا آیا؟ چلیں لکھیں اپنی فیوریٹ ٹیچر کا نام لکھیں، کیونکہ اس اسٹیپ سے تو میں آگے گزر ہی نہیں سکتی. اگر آپ ٹیچر کا نام نہیں لیں گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ زندگی میں سب کے کوئی نہ کوئی ٹیچرز ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹیچر جو کہ بہت ہی شفقت والا ٹیچر ہو، اور وہ ضروری نہیں ہے وہ کہ دنیا میں موجود ہی ہو، وہ ٹیچر دنیا میں نہیں بھی موجود ہو تو بھی آپ کا ٹیچر ہی ہوگا، رائٹ؟ تو آپ اسے یاد رکھیں گے اور آپ پھر انہیں، رائٹ؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ٹیچر کا نام. امانہ، اوکے، نائس. اوکے، مس بینش، ونڈرفل. مس اریج، یور انگلش لینگویج ٹیچر. تو پھر تو آپ کو انگلش لینگویج سے بھی بڑا ہی دلچسپ لگاؤ ہوگا کہ جس کو انگلش لینگویج ٹیچر پسند ہے نا اسے اپنا سبجیکٹ بہت پسند ہے. مس راشدہ، اوکے، زبردست. مس راشدہ کا سبجیکٹ ضرور یاد رکھیے گا، کیا سبجیکٹ سکھایا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سبجیکٹ میں بیسٹ ہوں گے. سر فہیم، اوکے، ونڈرفل. اوکے، فینٹاسٹک. بینش بہت اچھی ٹیچر ہیں، سبحان اللہ. بالکل، بینش بہت اچھی ٹیچر ہیں اور میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. الحمدللہ آپ بہت لکی ہیں کہ آپ بینش کی کلاس میں ہیں. بس بینش آپ کی تفسیر ٹیچر ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ٹیچر سے آپ کو محبت ہے تو اس تفسیر تو آپ کو پھر بہت ہی اچھی سمجھ میں آنی ہے نا. تو اب آپ خود سائیکالوجی جوڑیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے لیے جو ٹیچر بیسٹ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس سبجیکٹ میں آپ بیسٹ ہوں گے. تو یہاں پر میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں کہ میرے اور آپ کے پاس اب صرف 3 ہی منٹ رہ گئے ہیں کلاس کے، اور میں کویشچن ضرور لینا چاہوں گی. ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کسی اور کو بھی یہ فائدہ پہنچا سکیں. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس تک یہ بینش